آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا هُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جہاد فرمائیں، جیسے کہ سابقہ آیات مبارکہ میں اور دروس ماضیہ میں الحمدللہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ موڑ لے، رخ پھیر لے، اللہ نے فرمایا آپ اس پہ نگران نہیں ہیں، آپ نے تبلیغ فرما دی، دین پہنچا دیا، اب ہم جانیں اور وہ جانیں۔ ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو منافقین ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں یقولون طاعۃ کہ ہم بڑے فرما بردار، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ سے چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں اس کے خلاف کا، یعنی ظاہر میں فرما برداری ہے لیکن اندر جو ہے وہ انکار ہے، اعراض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے حکم سے دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور پھر ان کے لیے بڑی سخت تحدید فرما دی کہ واللہ یکتب ما یبیتون، جو کچھ وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اللہ پاک نے لکھ لیا ہے۔ مانا کیا ہے کہ ہم اس پر پوری سزا دیں گے اور جزا دیں گے۔ تو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اگر حضور کی اطاعت کرو تو دل و جان سے اطاعت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی جو ہے وہ دل و جان سے ہو، حتیٰ کہ حضور پاک کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت تک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ میری ذات پاک جو ہے اس کو ساری دنیا سے، والدین سے، اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یعنی کیا مانا، ایک طرف ساری دنیا ہے اور ایک طرف فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ دنیا کو ٹھوکر مار دے لیکن آقا کے فرمان کو نہ چھوڑے۔ ایک طرف والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، اور ایک طرف فرمان رسول عربی ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سب کو چھوڑ دے لیکن حضور کے فرمان کو نہ چھوڑے. یہ نہ ہو کہ منافقانہ طرز عمل اختیار کرے. اب یاد رکھیں منافقت جو ہے ایک تو نفاق اعتقادی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، یعنی وہ ظاہراً اسلام پیش کرتے تھے لیکن اندر کفر تھا. اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی کہ آدمی ہے تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، اور اس کے عمل جو ہیں وہ اس کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، تو یہ عملی نفاق ہے. یعنی وہ بھی عملاً منافق ہے کہ جو منافقوں کی صفتیں تھیں وہ اگر اس میں پائی جاتی ہیں، اگر ایک صفت پائی جاتی ہے تو گویا جزء من النفاق ہے. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی علامت ہے اذا حدث کذب، جب بات کریں تو جھوٹی کریں، جب وعدہ کریں تو خلاف کریں، جب امانت رکھیں تو خیانت کریں. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اذا خاصم فجر، جب جھگڑا کریں تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ بکیں. یہ منافقوں کی علامت ہے. تو اس لیے ہر آدمی اپنے اعمال پہ غور کرے کہ کیا ہم میں منافقوں کی صفتیں تو نہیں داخل ہو گئی. ان احکامات کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن جو ہم نے بھیجا ہے وہ ہر حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا ہے، ہر ہدایت و گمراہی کا فیصلہ کرنے والا ہے، ہر نور اور ظلمت کو واضح کرنے والا ہے. قرآن پاک ایک ایسی جامع معنی کامل مکمل کتاب ہے کہ جس کے احکام ایسے ہیں کہ جیسے آسمان پہ سورج روشن ہو. اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اے میری امت ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی شریعت دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. یعنی کیا معنی، حضور کی شریعت میں کوئی ابہام نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی اغلاق نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کوئی تعارض نہیں، کوئی تناقض نہیں. اور پھر اللہ کے قرآن میں جو خبر ہے وہ سچی ہے، جو حکم ہے وہ جامع ہے، جو حدود ہیں وہ بالکل عین حالات کے مطابق ہیں. اور جتنے اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کیے وہ بالکل 100% سچ ہیں. آج تک دنیا ان کی تکذیب نہیں کر سکی. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں غور کرو، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، اگر یہ بندے کا کلام ہوتا، اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو لازم اس میں اختلاف ہوتا، اس میں تناقض ہوتا، اس کلام کے اندر کوئی جھول ہوتا، کوئی لچک ہوتی، کوئی کمزوری ہوتی. لیکن الف سے لے کر والناس تک آج تک دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکی، ایک آیت نہیں بنا سکی، اللہ کے قرآن کے ایک حکم کو غلط نہیں ثابت کر سکی، اللہ کے ایک قرآن میں خبر جو ہے اس کو جھوٹا نہیں کر سکے. جو قرآن نے خبر دی ہے وہ صدق ہے، عدل ہے اور حق. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت دی کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ ان لوگوں کو دیکھو کیا ہو گیا ہے کہ امن میں ہو یا خوف کی بات ہو. ویسے لفظ تو امن اور خوف عام طور پہ جنگ اور غیر جنگی حالات میں ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ عام ہے چاہے وہ جنگ کی خبر ہو یا چاہے اور کوئی مسئلہ ہو، چونکہ مسئلے پر بھی اختلاف جو ہیں وہ جنگ کا سبب بن جاتے ہیں، مسئلے پر بھی اختلاف جو ہیں پھر وہ لڑائیوں کا سبب بن جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی امن کی بات ہے یا کوئی ڈر کی بات ہے اذاعوا بھی، بس اس کو پھیلاتے رہتے. تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلاتا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ جو بات سنے بس آگے کر دے. حالانکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر تیرے علم میں کوئی بات آئی ہے تو پہلے اس بات کی تحقیق کریں، پہلے اس بات پر تثبت کریں، پہلے اس بات کے عواقب کو معلوم کریں. جب تیقن ہو جائے پھر بھی بات کرنا ضروری ہو تو کریں، ورنہ بلا وجہ بات کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے. اسی طرح جیسے ہمارے بھائی آج کل ایک بہت بڑی غلطیوں میں مبتلا ہے
کہ جمعہ کے لیے وہ کوئی جدے سے آتا ہے، کوئی طائف سے آتا ہے، بڑے دور سے سفر کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کرتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو خام خواہ ملکی سیاسیات پر اور عالمی سیاسیات پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور جس میں ہمارا کوئی کردار بھی نہیں ہوتا، اور جس میں ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، تو ایسی باتیں کرنا جو ہے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، میرے آقا سرکار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر کلام مباح، یعنی ایسی کلام کے جس میں گناہ بھی نہ ہو، ایسی باتیں کرنا جو ہے وہ آدمی کی نیکیوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک سوکھا درخت ہو، پتے سوکھ چکے ہوں اور تیز اندھیری چلے تو اس کے پتے کیسے گریں گے، ایسے باتیں کرنے والوں کی نیکیاں جو ہے وہ گر جاتی ہیں۔ یعنی جتنا ہم نے طواف کیا، جتنا ہم نے جمعہ پڑھا، جتنا ہم نے درس سنے، جتنی ہم نے تسبیحاں پڑھی اور بیٹھ کے گپ شپ لگا کے ساری نیکیاں برباد کر کے گھر چلے گئے تو اس آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ اگر وہ بات کرے تو خیر کی بات کرے، وہ دین کی بات کرے، امر بالمعروف کی بات کرے، نہی عن المنکر کی بات کرے، وہ تبلیغ کی بات کرے، وہ دعوت کی بات کرے، ایک دوسرے کی بھلائی کی بات کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مومنوں کی تو صفت میں ہے کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ میرے آقا کا بھی فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، اور حضور نے فرمایا اگر وہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ فلیصمت، چپ کر کے بیٹھا رہے، کہ اس کا نہ بولنا جو ہے وہ بھی اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ جب کوئی بات سنو تو پھیلاؤ نہیں، جب کوئی بات سنو تو بس ایسے شروع نہ ہو جاؤ کہ ہم نے سنا ہے اور کہا گیا ہے، یا کہتے ہیں جی کچھ لوگ کہہ رہے تھے، یا بعض لوگوں کو تو عادت ہے کتابیں بھی لکھے تو لکھ دیتی ہیں جی بزرگوں نے لکھا ہے، اب کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون بزرگ ہے، لکھ دیتی ہیں جی حدیث شریف میں ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث مبارک کا مقام کیا ہے، وہ حدیث صحیح ہے، وہ حدیث حسن ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث غریب ہے، وہ حدیث منقطع ہے، وہ حدیث موضوع ہے، اس حدیث کا طبقات میں درجہ کیا ہے، لیکن بس حدیث میں آتا ہے۔ تو جب ایک عام آدمی پڑھے گا وہ تو یہی سمجھے گا کہ حضور پاک کی حدیث مبارک، اس بیچارے کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث مبارک کون سی ہے، کس کتاب میں ہے اور اس کا مقام اور درجہ کیا ہے۔ تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے۔ اسی لیے اس واقعے پر، اس آیت پر سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرماتی ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں تھا کہ حضور کی ازواج مطہرات حرم محترم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق ہو جائے۔ تو حضرت عمر فرماتی ہے میں گھبرا کے آیا اور میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں صحابہ بیٹھے ہیں اور سب رو رہے ہیں۔ تو میں نے معلوم کیا کہ ابھی کیا بات ہے، تم سب لوگ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں لگا کہ حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات آگے نہیں پھیلائی بلکہ فوراً فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے حضور کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب 2-3 دفعہ کے بعد مجھے اذن ملا تو میں سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا طلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی اپنی بیویوں کو۔ تو حضرت عمر فرماتی ہیں کہ میں خوش ہوا فکبرت، اور میں نے اللہ اکبر کہا خوشی میں۔ اب یعنی یہاں سے مسئلہ سمجھ آیا، یعنی صرف اسی ایک مسئلے پر بھی اگر مسلمان آج عمل کر لیں تو لاکھوں جھگڑے جو ہیں دنیا میں ختم ہو جائیں۔ ہمیں تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ جی ہم نے کہا فلاں مولوی نے ایسے کہا ہے، بھئی اگر مولوی زندہ موجود ہے تو اس سے رابطہ کرو، پوچھو کہ یہ بات تم نے کی ہے، اور اگر یہ بات تم نے کی ہے تو اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟
یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو جھگڑے ختم ہو جائیں، بجائے اس کے کہ بغیر پوچھے ہوئے ہم اپنی طرف سے کفر کے فتوے شروع کر دیں، لڑائیاں شروع کر دیں۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی دینی لوگ ہیں، کتنی دینی جماعتیں ہیں، کتنی دینی ادارے ہیں، حالانکہ ان سب کا کام بڑا اچھا ہے، ہر آدمی دین چاہتا ہے، ہر آدمی اسلام چاہتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، اختلاف ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے پر کفر کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور کفر کی مشینیں بن گئے ہیں۔ حالانکہ بڑی معمولی سی بات ہے کہ جس آدمی کے فتوے پہ اعتراض ہے، جس آدمی کی کسی کتاب پہ اعتراض ہے، جس آدمی کے کسی مسئلے پہ اعتراض ہے، اگر وہ زندہ موجود ہے تو اس سے رجوع کریں، اور اگر وہ مر چکا ہے تو اس کے شاگرد ہوں گے، اس سے پڑھنے والے ہوں گے جنہوں نے وہ کتاب اس سے خود پڑھی ہوگی، ان سے رجوع کریں کہ بھی تمہارے استاد کا اس مسئلے میں کیا مقصد تھا، ان کا کیا مطلب تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو سارے جھگڑے جو ہیں الحمدللہ وہ ختم ہو جائیں اور فساد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا پرسنل معاملہ ہے میرے آقا کا، یعنی طلاق دینا یہ ہر آدمی کا ایک ذاتی مسئلہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے سیدھا پوچھ لیا، هل طلقت نساءک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی، میری تو ناراضگی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد حضور نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں ایلا۔ ایلا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ عرصے کے لیے قسم کھا لیتا ہے، اور جب وہ عرصہ پورا ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ بات وقت پورا ہو گیا، حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ جب آقا انعامدار خاتم الانبیاء رحمت دو جہاں اپنی قسم پوری کرنے کے بعد تشریف لے آئے تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ بی بی عائشہ نے جب دیکھا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو 29 دن ہوئے ہیں، یعنی آپ کی قسم تو مہینے کی تھی، ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ عائشہ کتنی بڑی عالمہ ہے کہ حضور کے فراق میں دن تو گن رہی ہے، لیکن کہیں حضور کی قسم میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس لیے فوراً یاد دلا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 29واں دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے معاملہ جو ہے وہ چاند پہ رکھا ہے، اور اس اعتبار سے مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے، تو یہ مہینہ چونکہ 29 کا ہے تو اس لیے میں نے اپنی قسم پوری کی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بات میں سچے ہوتے ہیں، تو بی بی عائشہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، تو حضور نے باقاعدہ اشارے سے سمجھایا کہ کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ جو ہے وہ 29 کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، یا کسی مسئلے میں آئندہ اختلاف ہونے کا خدشہ ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تم اس کو اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ اور اولی الامر کی طرف لے آؤ۔ اولی الامر سے کیا مراد ہیں؟ علماء و فقہاء۔ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ حاکم، تمہارے جو حاکم ہیں، تمہارے گورنر ہیں، تمہارے امیر ہیں، وہ اولی الامر ہیں، یعنی اگر دنیاوی نظام ہے تو حکام اولی الامر ہیں، اور اگر دینی معاملہ ہے تو فقہاء اور علماء اور مجتہدین جو ہیں وہ اولی الامر ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کی طرف مسائل کو لوٹاؤ، اور یہیں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن میں خود اپنے عقل و فکر سے مسائل کو نکالے، بلکہ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، بلکہ ان علماء کے پاس لے آئے جو اس کے اندر سے گہرے گہرے جانے کے بعد جیسے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے، کہ کنویں کی گہرائی کھود کے پانی نکالا جاتا ہے، تو اللہ نے یہ بات علماء کو دی ہے، اللہ نے یہ بات فقہاء کو دی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن میں ڈوب کے مسائل کو نکالیں۔ اور ہم عام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان علماء، ہم ان ائمہ فقہاء، ہم ان ائمہ مجتہدین اور محدثین کی اقتداء کریں، ہم ان کی پیروی کریں، اپنے آپ کو ان سے باہر نہ نکالیں، ورنہ یہ ہے کہ ہر آدمی اگر اپنا رخ لے کے چل پڑے گا تو پھر تفرق و تشدد زیادہ ہو جائے گا۔
یعنی بعض بھائی تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھی 4 امام جو ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، بعض میرے بھائی کہتے ہیں دیکھو جی ان 4 اماموں کی وجہ سے تو جھگڑا ہے، اگر یہ 4 امام نہ ہوتے تو جھگڑا نہ ہوتا۔ اب تو دنیا میں کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، اور کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں۔ بھئی اگر 4 ائمہ کی فقہ پہ چلنے سے اتنا بڑا جھگڑا ہے تو جب تم ہر آدمی کو خود مختار کر دیتے کہ اپنا مسئلہ خود سمجھو تو پھر جھگڑا کتنا بڑھ جاتا۔ اس طرح تو کم از کم چلو 4 کے اندر تو بند ہے، پھر تو تم 4000 کے اندر پھیلا دیتے، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا؟ اس کا نتیجہ یوں ہی نکلتا کہ جیسے ایک دفعہ علامہ اقبال کا واقعہ ہے کہ ان کے سامنے ایک عالم نے تقلید کے خلاف تقریر فرمائی کہ بھئی تقلید کی کیا ضرورت ہے کہ خواہ آدمی کہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات مانو، امام شافعی کی بات مانو، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم کی بات مانو۔ تو خیر انہوں نے تقریر فرمائی اور ان کی بڑی دوستی تھی، علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور اس بزرگ کی عالم کی بہت بڑی دوستی تھی۔ تو انہوں نے تقلید کے خلاف بڑی تقریر کی، زوردار تقریر کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ علامہ صاحب یہ ساری تقریر میں اس شاگرد کے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ تو سارا میں نے دلائل اس لیے دیے ہیں کہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے، تم بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہو، تو میں تمہیں سمجھا رہا تھا مسئلہ، تو تمہیں کچھ سمجھ آیا ہے اتنے دلائل کے بعد؟ تو اقبال ہنس پڑے اور کہنے لگے مولانا مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ اگر امام کا مسئلہ نکال دیا جائے تو پھر صلاۃ بے امام ہو جائے گی، جیسے نماز بغیر امام کے ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہے کوئی رکوع میں کھڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، کوئی اتحاد میں بیٹھا ہوگا، لیکن جب ایک امام کے پیچھے کھڑا ہے تو ایک اتحاد ہے کہ جب کھڑا ہے تو سب کھڑے ہیں، رکوع ہے تو سب رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں تو سب سجدے میں۔ اور اگر آپ ان کو امام سے فارغ کر دیں تو پھر تو ہر آدمی کی اپنی حالت ہوگی، دیکھنے والے کے لیے عجیب منظر ہوگا، پھر تو اس کی کیفیت ایسے ہوگی کہ چوں صلاۃ بے امام۔ تو مولانا ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بھائی علامہ تمہیں سمجھانا بڑا مشکل ہے، تمہیں ہدایت کرنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ کہا جی ہدایت کی بات نہیں ہے، بہرحال کوئی حکمتیں تو ہیں کہ اللہ نے ہمیں دن میں 5 دفعہ ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا، کوئی حکمت تو ضرور تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے بھی ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، جہاں پڑھ لے، کام میں پڑھ لے، دکان پہ پڑھ لے، مقصد تو عبادت۔ لیکن کوئی حکمت تو ضرور ہے کہ ہر آدمی کو اللہ کہتے ہیں نہیں گھر سے نکلو، محلے کی مسجد میں آؤ، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو، اور خبردار امام سے کوئی آگے حرکت نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ امام رکوع میں نہ جائے، تم رکوع میں چلے جاؤ تو نماز میں تمہارے منہ پہ مار دوں گا، امام نے سلام نہیں پھیرا تم نے پہلے پھیر دیا تو نماز تمہاری ختم ہو جائے گی، امام سجدے میں نہیں کیا اور تم پہلے چلے گئے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، امام نے ابھی اللہ اکبر نہیں کیا اور تم نے پہلے اللہ اکبر کر لیا تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ تو امام کی عین اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو بعد میں تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع میں جائے تو پھر تم رکوع میں جاؤ، جب رکوع سے وہ سر اٹھائے تو پھر تم سر اٹھاؤ، جب وہ سجدے میں جاؤ تو سجدے میں جاؤ۔ تو اللہ کی کوئی حکمتیں تو ہیں کہ پھر ہمیں ہفتے میں ایک دن جمعہ کے لیے جمع فرماتے، پھر ہمیں سال میں 2 دفعہ عیدین کے لیے جمع فرماتے، اور خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالی عرفات میں حج کے لیے جمع فرماتے۔ تو آخر اس اجتماعی کیفیات میں کوئی سبق ہے، کوئی ہدایت ہے جو امت کو دی جاتی ہے کہ ہم نے تمہیں اتحاد و اتفاق کے لیے بنایا ہے، ہم نے تمہیں ملنے کے لیے بنایا ہے، ہم نے تمہیں جوڑنے کے لیے بنایا ہے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ تم تو امت ہی جوڑنے والی ہو، تم امت ایسی ہو کہ پورے عالم میں ایک جوڑ پیدا کرو، بندے کو بندے سے ملاؤ، مومن کو مومن سے ملاؤ، مسلمان کو مسلمان سے ملاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی اختلاف ہو اللہ کے رسول کے پاس اور علماء کے پاس لے جاؤ۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ اپنی کتابیں نہ بھیجتے، اللہ اپنے پیغمبر نہ بھیجتے، اللہ اپنے دین کے سمجھنے والے اولی الامر پیدا نہ فرماتے، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، پھر تم تو شیطان کی پیروی میں لگ جاتے، مگر کوئی تھوڑے سے بچ جاتے تو بچ جاتے۔ مانا یہ ہے کہ سب کے سب لگ جائے۔ ان ساری باتوں کے بعد کیونکہ بات چلی تھی نا ابتدا میں اسی جہاد کے مسئلے سے، اسی جہاد کے معاملے سے بات چلی تھی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام مبارک آئے تو درود شریف پڑھ لیا۔ ویسے تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے
کہ اگر مجلس میں ایک دفعہ ہم درود پڑھ لیں تو بعد میں نہ پڑھیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہے امتی کی کہ حضور کا نام بھی سنے اور درود بھی نہ پڑھے، جبکہ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور درود پاک جو ہے ہماری ہر مصیبتوں کا علاج ہے، ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی جتنی ہماری تکلیفیں ہیں، جتنے ہموم و غموم ہیں، سب کو ٹالنے کا علاج کیا ہے؟ درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جب بھی ان کی خدمت میں کوئی آدمی آتا، کوئی مرید آتا، کوئی دوست آتا، کوئی طالب آتا، کوئی حاضر ہوتا، وہ کہتا حضرت مجھے فلاں تکلیف ہے، مہربانی فرمائے کوئی وظیفہ بتلا دے، تو آپ فرماتے بھی بس حضور پہ درود پڑھا کر، درود شریف پڑھا کر۔ اچھا کوئی آیا، اس نے کہا جی مجھے بیماری ہے، فرمایا درود شریف پڑھا کر۔ کوئی آیا جی مجھ پر مقدمہ ہے، فرمایا درود شریف پڑھا کر۔ تو سب کو یہی بتاتے رہتے۔ تو ایک دن ایک حجت والے بھی ہوتے ہیں غلام، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو کوئی اور وظیفہ آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ آخر جو بھی آدمی آتا ہے، جو بھی دکھ کا مریض ہے، بیمار ہے، مقدمے والا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، کسی کا نکاح نہیں ہو رہا، کسی کی طلاق نہیں ہو رہی، سب کو کہتے ہیں وہ درود شریف پڑھو۔ تو اور بھی کوئی وظیفہ حضرت آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بھائی یہ میرا وظیفہ تو نہیں ہے، یہ تو حضور نے خود بتلایا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بھی وظیفے پڑھتا ہوں اور آپ کا درود مبارک بھی پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتلائیں کہ اچھا میں ایسا کروں کہ آدھا وقت جو ہے، مثال کے طور پر میں نے 2 گھنٹے رکھے ہیں وظیفے کے لیے، تو میں 1 گھنٹہ تو باقی سارے وظیفے پڑھتا رہوں اور 1 گھنٹہ درود شریف پڑھتا رہوں، آدھا وقت لگاؤں۔ حضور نے فرمایا نہیں، درود کے لیے کچھ اور وقت بڑھاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا حضور جتنا دیر وظیفے میں لگاتا ہوں 2 حصے تو درود پڑھوں گا اور 1 حصے میں باقی سارے وظیفے پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا کچھ اور درود کے لیے وقت بڑھاؤ۔ تو اس نے کہا اچھا حضور پھر میں صرف درود ہی پڑھوں گا اور نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک، تو اللہ تیرے سارے ہم غم بھی درود سے مٹا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ تو خود حضور نے بتلایا، آمنہ کے لال نے بتلایا ہے، سرکار مدینہ نے بتلایا ہے کہ درود پڑھنے سے آدمی کے سارے ہموم و غموم جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں اللہ کے اولیاء نے ایک راز بھی رکھا، انہوں نے فرمایا کہ درود جب آدمی پڑھتا ہے تو کس پہ درود پڑھے گا؟ سیدنا محمد مصطفیٰ۔ تو جتنے دفعہ پڑھے گا کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو ہر وقت حضور کی زندگی سامنے آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے آئے گی، حضور کی صورت، حضور کا کردار، حضور کا عمل، حضور کا اقوال، حضور کے افعال۔ تو فطری بات ہے کہ جتنا درود پڑھتا جائے گا آدمی کا تعلق اتنا حضور سے جڑتا جائے گا، اور جب حضور سے تعلق ہو جائے گا، جب مدنی سرکار سے عشق ہو جائے گا، تو جب حضور ہمارے صحیح محبوب بن جائیں گے تو پھر ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میری شکل جو ہے میرے محبوب کی طرح بنے، میرا لباس جو ہے وہ بھی میرے محبوب کی طرز کا ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ بھی میرے محبوب کی طرز کا ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں دنیا میں 2 دوست ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار بازار سے کپڑا کٹھے لیں گے، ہم ایک جیسا کپڑا لیں گے، رنگ بھی ایک جیسا ہو، درزی بھی ایک سے سلوائیں گے، اچھا حجامت بھی ایک دکان سے بنوائیں گے، تاکہ چلیں تو لوگوں کو پتہ لگے کہ بھائی جا رہے ہیں، ہماری واسکٹ بھی ایک ہو، سلوار بھی ایک ہو، قمیض بھی ایک ہو۔ تو جب اللہ کے نبی محبوب بن جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ محبوب کا درود بھی پڑھے اور داڑھی بھی منڈوائے، ہو سکتا ہے محبوب کا نام بھی لے اور محبوب کی مخالفت بھی کرے، یہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت درود بھی زبان پر ہو اور حضور کی نماز بھی نہ پڑھے، سنت بھی نہ پڑھے، حضور کا نام بھی ہر وقت زبان پہ ہو اور فلمی اور گندے گانے سنے، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ زبان پہ تو درود ہو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ سب سے افضل درود وہ ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیم۔ اس کے بعد بھی درود ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، الا وہ درود پاک جن کے اندر بعض الفاظ شرکیہ آ جائیں وہ منع ہے، ورنہ وہ درود جس میں صلاۃ و سلام کا صیغہ آ جائے ٹھیک ہے۔ اگر اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم،
اگر یہ بھی پڑھے تو کوئی منع نہیں ہوتا، لیکن سب سے افضل درود بھی وہ ہے جو درود والے نے سکھلایا۔ ایک درود علماء نے بتلایا ہے، ایک درود ہمیں اولیاء نے بتلایا ہے، ایک درود ہمیں پیروں نے سکھلایا ہے، اور ایک درود آمنہ کے لال نے خود سکھلایا ہے، اور ایک درود وہ ہے جو مدنی سرکار نواز میں خود بھی پڑھتے تھے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، حضور خود اپنے اوپر بھی پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات میں اللہ کے رسول کی طرف لوٹیں۔ لا تکلف الا نفسک، اللہ نے فرمایا میرے بدنی اللہ کے راستے میں آپ اکیلے بھی جہاد فرمائیں۔ یعنی کیا مانا، اتنا بڑا جہاد کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اور کوئی جہاد کے لیے تیار نہ ہو تو کوئی فکر نہیں، یہ غم نہ کیا کرو۔ مجاہدوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہماری تعداد تھوڑی ہے، ہمارا عدد تھوڑا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ تصور کریں کہ کہاں نہت تھے، کہاں بیچارے نہت تھے، بے تربیت اور بے سہارا، بے اسباب، بے وسیلہ کشمیری لوگوں کو آپ نے دیکھے کیا ہے ان کے پلے، اور مقابلے پہ ہندو کی 6.5 لاکھ ٹرینڈ فوج پڑی ہوئی، لیکن 6.5 لاکھ کو رات کو انجیکشن لگوا کے سونا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی بیچاروں کو، بعض طرح پھینک کے بھاگ جاتے ہیں۔ بعد نے تو افسران کو لکھ دیا کہ ہمیں گولی مار دو، زہر پلا دو، ادھر ہم نہیں جاتے، جدھر مرضی آئے، یعنی اندازہ کر۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ یہ غم نہ کریں کہ آپ اکیلے بھی ہیں تو میرے رستے میں جہاد کریں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاد اللہ کے لیے ہو۔ وہ جہاد نہیں ہوتا جو کرسی کے لیے ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جو ملک چھیننے کے لیے ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہو، وہ جہاد نہیں ہوتا جو اپنی بڑائی اور تکبر کے لیے ہو۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اللہ کی توحید کے لیے ہو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہو، قرآن و سنت کا قانون جاری کرنے کے لیے ہو، وہ جہاد ہوتا ہے۔ اصل محدثین کرام نے لکھا ہے کہ بات یہ تھی کہ جنگ احد میں جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، مسلمانوں پہ بڑا امتحان آیا، بڑا ابتلا آیا، اور اس کے بعد یعنی یہ واقعہ جو تھا احد کا جب گزر گیا تو کفار نے پھر للکارا کہ اگر مسلمانوں میں طاقت ہے تو ہم پھر بھی لڑیں گے، حملہ کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، موعدکم بدر، ٹھیک ہے اب تمہارا ہمارا وعدہ پھر بدر میں کہ اس دفعہ تو تم آئے ہو نا حملہ کرنے کے لیے مدینہ، تو پھر ہم مدینے سے نکلیں گے، تم مکے سے نکلو، بدر میں ہم پھر ٹکرائیں گے، پھر جنگ کریں گے۔ اچھا، اب خدا کی شان یہ ہے کہ شوال میں یہ واقعہ ہوا تھا احد کا، تو 1 سال ابھی نہیں گزرا تھا کہ وہ بدر کا وعدہ کا وقت آ گیا، موعد آ گیا۔ تو حضور نے جب تیاری کی تو کچھ صحابہ گھبرا گئے کہ بھئی ابھی تو زخم مندمل نہیں ہوئے، جو لوگ احد میں زخمی ہوئے تھے ابھی تو ان کے زخم بھی نہیں بھرے ہیں، ابھی تو ان کے گھروں میں وہی ماتم ہے، ابھی تو ان کے گھروں میں وہی رنج و علم ہے، اور اب دشمنوں کے ساتھ پھر لڑائی کا وقت آ گیا ہے، تو تھوڑا سا گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ نے کفار کو للکارا ہے، آپ نے کفار کو جنگ کی دعوت دی ہے، اور آپ نے ان سے وعدہ رکھا ہے بدر کا، آپ نہ گھبرائیں، اللہ کے راستے میں اکیلے بھی نکلے، میں جو آپ کے ساتھ۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک لیکن وحرض المؤمنین، وحرض المؤمنین، لیکن مومنوں کو بھی ابھاریں، مومنوں کو بھی تیار کریں۔ اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا
قریب ہے یہ بات کہ اللہ کافروں کو روک دے، اللہ ان کو قوت بھی نہ دے لڑنے کی۔ آپ ذرا نکلے تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو حضور پاک نے جب تیاری کی تو صحابہ بھی تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق بدر میں پہنچے، اس کو کہتے ہیں بدر صغریٰ۔ بدر کبریٰ تو پہلا ہے نا جو لڑائی ہو گئی تھی، یہ ہے بدر صغریٰ۔ دوبارہ جب ہوا تو اب حضور تو بدر پہنچ گئے، لیکن مکے کے کافروں کو جرت نہ ہوئی، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ انہوں نے بڑے مشورے کیے کہ بھائی اب ہم جھوٹے ہو جائیں گے، چلو چلو حملہ کریں۔ انہوں نے کہا پہلے تم بدر میں کیا ہوا تمہارے ساتھ، اب پھر اسی جگہ مرنے کے لیے دوبارہ جاتے ہو، تو لہذا مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روک دیا اور ان کو آنے کی ضرورت نہ ہوئی اور وہ رک گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها۔ اللہ نے فرمایا جو شخص شفاعت کرے، سفارش کرے بہتر، اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا، اور جو سفارش کرے بری تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نگران ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، یعنی کوئی آدمی کسی نیک کام میں سفارش کرے۔ سفارش جو ہے اگر وہ نیکی کے مسئلے میں ہے، لیکن یاد رکھو، اچھا لفظ شفا جو ہے کہتی ہیں جوڑے کو، کیا مانا کہ وہ کمزور تھا تم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تم بھی دو بن گئے نا، تو لہذا اس کمزور کو بھی تم نے جوڑ بنا دیا۔ اسی لیے وتر کہتے ہیں ایک کو اور شفا کہتے ہیں دو کو۔ تو لفظ شفاعت کا مادہ جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کمزور تھا، اکیلا تھا، تم مل گئے تو اب دو بن گئے نا، اس کے اندر بھی طاقت آ گئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم جب شفاعت کرو تو وہ شفاعت بہتری کی ہو، شفاعت کرو جب سفارش کرو تو خیر کی ہو، جب سفارش کرو تو اچھے کام کی ہو، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پورا پورا حصہ دیں گے۔ کیا مانا تم نے سفارش کی، افسر نے کام کر دیا تو اب کام کرنے والے کو بھی پورا ثواب، سفارش کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سفارش بہتری کے لیے ہو اور خیر کے لیے ہو۔ اچھا، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سفارش کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تم ایک کمزور آدمی ہے، وہ اپنی بات حاکم کو نہیں پہنچا سکتا، تم نے چل کے اس کی خیر کی بات پہنچا دی اور سمجھا دی۔ اچھا آگے مان لے تب بھی تمہارا ثواب برقرار ہے، اگر تمہاری سفارش نہ مانی جائے تب بھی تمہارا ثواب برقرار ہے، کیونکہ تم نے تو سفارش کی ہے نا، اگلا مانے مانے نہ مانے اس کی مرضی۔ اسی لیے بخاری شریف میں بھی میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشفعوا فتوجروا، حضور نے فرمایا لوگوں سفارش کیا کرو تمہیں ثواب ملے گا، لیکن اللہ جو چاہیں گے وہ نبی کی زبان سے فیصلہ فرمائیں گے، فیصلہ تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، لیکن تم سفارش کیا کرو، تم غریبوں کے ساتھ چلا کرو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ کسی بندے کی مدد کے لیے چلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تم کسی کمزور کے ساتھ چلتے ہو، رحم کرتے ہو، تو رحم والا تم پہ رحم کر دیتے۔ تو سفارش کا معنی یہ ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے یا بڑا کام ہے۔ اچھا، اور سفارش میں یہ بات بھی یاد رکھیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ سفارش کا معنی ہوتا ہے دھونس، سفارش کا معنی ہوتا ہے روب، اور اگلا نہ مانے تو بس وہ عذاب میں آ گیا اور دشمنیاں شروع ہو گئی کہ میری بات نہیں مانی۔ یہ اسلام کے خلاف۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بہتری کے بارے میں بات بتلا دو، اگر وہ مان سکتا ہے تو مان لے گا، نہ مانے تو یہ نہیں کہ پھر تم ناراض بھی ہو جاؤ، اس نے نہیں مانا تو اس کی کوئی مجبوری ہوگی۔ جیسے کہ بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بی بی صاحبہ جو ہیں یہ خادمہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان کے خاوند جو ہیں وہ حضرت مغیث ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بی بی بریرہ اور اپنے خاوند کی آپس میں نہ بن سکی، کیونکہ بی بی بریرہ خوبصورت عورت تھی اور مغیث بیچارے سیاہ رنگ تھے اور چہرے پر ان کے داغ بھی تھے کچھ ماتا ماتا کے چیچک ویچک کے۔ تو اب بیوی کے دل میں خدا کی قدرت ہے، نفرتیں آ گئی۔ یہ ہے تو دلوں کے معاملے ہیں نا جی، اللہ چاہے تو دلوں میں محبت پیدا کر دے اور اللہ چاہے تو دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
تو اب بی بی کی اور اس سے گزارا نہ ہو، تو ایک دن حضور پاک نے بی بی بریرہ کو بلایا۔ بی بی بریرہ جب آ گئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ بریرہ میں تمہیں سفارش کرتا ہوں، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں کہ دیکھو تمہارا خاوند بیچارہ تمہاری محبت میں بڑا خراب ہو رہا ہے، دیکھو تم جہاں سے گزرتی ہو ہر وقت بیچارہ تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے اور تم اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی ہو، تمہارا خاوند ہے، تو میں سفارش کرتا ہوں تو تم اس کے ساتھ سلو کر لو۔ تو بریرہ نے عرض کیا، بی بی بھی تو آگے سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو یہ آپ کا حکم ہے، اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں خاوند کے ساتھ ضرور زندگی گزاروں، تو پھر تو حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری زندگی ختم ہو جائے میں اس کے ساتھ گزاروں گی، لیکن سفارش ہے تو میں نہیں مان سکتا۔ حضور اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ فرما دیں کہ یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے۔ اگر تو حکم ہے تو اللہ کے رسول کے حکم کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو میں تعمیل کروں گی چاہے میرا دل چاہے نہ چاہے، لیکن اگر یہ سفارش ہے تو حضور میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری سفارش ہے، حکم نہیں، حکم نہیں ہے میری سفارش کا، پھر حضور میں نہیں مانتا۔ تو حضور نہیں ناراض ہوئے، دونوں میں تمہاری مرضی، تم مان لیتی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو نہ مانو۔ تو اس لیے اصل میں مسئلہ سمجھایا گیا، اصل وجہ کیا تھی، ورنہ اللہ چاہتے تو بریرہ کے دل میں ڈال دیتے، وہ حضور کی سفارش بھی مان لیتی۔ اصل میں امت کو مسئلہ سمجھانا تھا کہ مسئلہ سمجھ لو کہ سفارش کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کے گلے کو گھونٹ لو اور اس کے گلے میں رسی ڈال لو کہ مانو ورنہ تم کو مار ڈالیں گے۔ یہ سفارش تو نہ ہوئی، یہ تو دہشت گردی ہوئی، یہ تو دھاندلی ہوئی، یہ تو ظلم ہوا۔ آج کل تو سفارش ایسے ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک پیر صاحب تھے، اب بھی شاید ہیں وہ، تو وہ کسی افسر کو جب سفارش بھیجتے تھے تو ان کے دور میں ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈبی ہوتی تھی، تو اس میں وہ 2-3 چاول، یہ چاول ہوتے ہیں جو ہم پکاتے ہیں، 3-4 چاول بھی بھیجتے تھے کہ بھئی اس کو چاول بھی بھیج دیا اور خط بھی بھیج دیا۔ تو میں نے ان کے ایک بڑے خاص آدمی سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا کیا راز ہے، خط تو ٹھیک ہے سفارش ہو گئی، یہ چاول 3-4 دانے بھیجتے ہو؟ اس نے کہا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نہ مانا تو پھر کل خانی کے چاولوں کے لیے تیار رہو۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پیر کا حکم ہوتا ہے کہ اس افسر کو یہ بات سمجھا دو اور 7 چاولوں کی ڈبی بھی رکھ دینا کہ ابھی یہ خط بھی حاضر ہیں اور حضرت یہ آپ کے مرنے کے چاول بھی حاضر ہیں، جو آپ قبول فرمانے۔ میں نے کہا یہ اچھی سفارش۔ انہوں نے کہا جی پر ہمارے پیر کا حکم تو نہیں ٹالا جا سکتا، جب پیر نے کہہ دیا ہے وہ تو ماننا پڑے، اگر انکار ہوگا تو بس پھر انکار ہوگا تو زمین پہ وہ نہیں چلے گا، بس اس کے بعد اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو یہ وہ پیر صاحب اب بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ، اور حالانکہ خود بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن بس وہ پرانے دیہاتی عقیدتیں ہیں لوگوں کی دلوں میں، اندھی محبت اور اندھی عقیدت، حالانکہ وہ خود بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی اور اچھا خاصا یعنی معلومات بھی رکھنے والا بندہ ہے۔ ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے، میں نے اس کو ملنے کا ارادہ کیا تو میں نے فون کیا تو ان کا پیغام ملا کہ آپ مجھے شہر میں فلاں دن میں ہوں گا تو مجھے مل لیں۔ میں نے دل میں سمجھا کہ شاید اس نے اچھا نہیں سمجھا کہ میں اس کے دیہات میں اس کے گھر میں جاؤں، کیونکہ ہم لوگ بھی تو وہاں بھی بدنام ہوئے نا بھائی، تو اس نے سوچا ہوگا یہ وہاں بھی کہیں میرے گھر میں آیا تو لوگ کیا کہیں گے، تو شہر میں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا نا کہ کون ہے۔ میں نے اس کو کہا بھی یہ بولنے کا نہیں، یہ بات نہیں تھی، میرے مرید ہیں پاگل، وہ بالکل اندھے ہیں، ان کے نزدیک بس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرا مقام جو ہے وہ بڑا اونچا ہے، تو میں نے کہا کہیں آپ کی اس میں گستاخی نہ کریں کہ آپ آئیں، اور تو شہر میں تو وہ باتیں نہیں ہوتی نا جو اپنے علاقے میں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اصل بات یہ تھی، ورنہ مجھے کیا ان سے کیا ڈر ہے، آپ بابی ہوں یا کیا ہوں تو میری بات چلے گی نا، جب میں آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ کو پیر سمجھ رہا ہوں، تو ان کا فرض ہے کہ وہ آپ کو پیر مانے، وہ آپ کی تعمیل حکم کریں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف بات کریں۔ بات یہ تھی کہ میں نے کہا کوئی بے ادبی نہ کریں، چونکہ رواج ہے کہ آپ کو کہتے نیچے بیٹھو اور میں اوپر بیٹھتا، تو انہوں نے کہا یہ بے ادبی ہے کہ ایک عالم کو میں نیچے بٹھاؤں اور میں کرسی پہ بیٹھے رہوں، تو شہر میں ملیں گے تو برابر ہوں گے، کوئی ایسی جھگڑے وگڑے نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ جزائے خیر دے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ہم تو سب کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آگے ان کی مرضی ہے۔ اچھا یاد رکھیں لفظ 2 ہیں، ایک لفظ نصیب، ایک ہے کفل، دونوں کا معنی حصہ ہے، لیکن عام استعمال یہ ہے کہ نصیب خیر میں اور کفل شر میں۔ کبھی کبھی جو ہے کفل کا لفظ خیر میں بھی استعمال ہوتا ہے، کفلین، تو اس لیے لیکن یہاں اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، شفاعتن حسنۃ یکن لہ نصیب منہا،
ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ مقیتا کا معنی ہے حافظ و نگران، مقیتا کا معنی ہے روزی رسان، مقیتا کا معنی ہے وہ اس کا تمام معاملات کو سنبھالنے والا۔ تو یہ سارے معنی درست ہیں کہ بھئی تم سفارش کرو، روزی دینے والا تو اللہ ہے، تمہارا کام سفارش کرنا، تم سفارش کرو، حفاظت فرمانے والے تو اللہ کی ذات ہیں، آگے تمہاری سفارش مان لیں یا آگے تمہاری سفارش جو ہے نہ مانے، لیکن شرط یہ ہے کہ سفارش خیر کے کام میں کرو، برائی کے کام میں نہ کرو۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نعوذ باللہ زنا کیا، چوری کی، ڈاکہ مارا، قتل کیا، تو اگر تم وہ معاملہ حدود کا ہے تو اس میں دخل نہ دو، کیونکہ اللہ کے حدود نہیں تبدیل ہو سکتی، اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی، نہ اللہ کے حدود میں کوئی کمی آتی۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ برائی میں سفارش جو ہے، ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے قتل بھی نہیں کیا، تم نے بالکل اشارہ کیا کسی کے قتل کا، تو تم بھی برابر اسی قتل کے مجرم، یعنی تم نے مشورہ بھی نہیں کیا، تم نے اعانت بھی نہیں کی، تم ڈنڈا لے کے ساتھ بھی نہیں گئے، لیکن تم نے شطر کلمت، حضور نے فرمایا کہ بڑا ایک آدھا مادہ لفظ کہہ دیا، تو کسی نے کہا کہ یار ہاں وہ آدمی ٹھیک ہے، بس ایسے آدمی کو تو نہیں رہنا چاہیے،